فعل جو ہوتا ہے یہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. فعل ماضٍ یا نہیں تو وہ ورب جو ہوتا ہے فعل ہوتا ہے وہ یا تو ماضٍ میں ہوتا ہے یا نہیں تو مضارع میں ہوتا ہے یا نہیں تو امر میں ہوتا ہے. مضارع میں کیا کچھ آتے ہیں؟ کون سے ٹینسز آتے ہیں؟ present tense and future tense. future tense. فعل امر میں کیا آتا ہے؟ امر Commanding کس کو tense. کہتے ہیں؟ Commanding tense. امر مطلب Commanding کمانڈ. tense. امر Commanding مطلب tense. کمانڈ. قرآن میں ہم اتنا پڑھتے ہیں امر کمانڈ. کمانڈنگ ٹینس ہوتا ہے. فعل یا تو ماضی ہوتا ہے یا نہیں تو مضارع ہوتا ہے یا تو کمانڈنگ ٹینس ہوتا ہے یا نہیں تو فعل نہیں ہوتا ہے یا فعل نفی ہوتا ہے یا نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اسم الظرف ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے. اسم الظرف بھی ہوتا ہے فعل اور اس میں مفعول بھی ہوتا ہے. فاعل تو اس کے اندر چھپا ہوا ہی ہوتا ہے یا نہیں تو ظاہر ہوتا ہے. اتنے طریقے کے ہم کو فعل کو ریکگنائز کرنا ہے. مضارعون بھی ہم نے پڑھا ہے ماضیون بھی ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ امر کی طرف انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ چلیں گے. تو نا فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. فاعل کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ فاعل مطلب دا ڈوئر کرنے والا. فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا. فاعل کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ 2 types کا ہوتا ہے. ظاہر فاعل Two ضمیر types. ظاہر اور ایک اور ہوتا ہے بات مستتر. مستتر. ایک ہوتا ہے ظاہر ایک ہوتا ہے. تو ظاہر میں تم کو کیا کرنا ہے؟ جملے کے اندر دیکھنا ہے. وہ اسم ہوتا ہے. ظاہر فاعل میں بھی اسم میں بھی معرفہ نکرہ وغیرہ وغیرہ مرکبات میں سے کوئی ایک مرکب ہو سکتا ہے یا جملہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہ پڑھا تھا. اب فعل ہم نے پڑھا فاعل ہم نے پڑھا. تو ٹوڈے وی ول لرن سم تھنگ اباؤٹ مفعول. مفعول بھی میں آج لے رہی ہوں. مفعول بھی یا مفعول کو رکھے ہم. فاعل از دا ڈوئر اینڈ مفعول از دا آبجیکٹ. مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کہتے ہیں. جو فاعل ہوتا ہے جو ڈوئر ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا کنڈیشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتا ہے. مفعول جو ہوتا ہے دا آبجیکٹ کہتے ہیں یعنی کہ اس کو دا ڈیٹیل آف دا ایکٹ کہتے ہیں یا دا آبجیکٹ کہتے ہیں. مفعول وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. کون سی حالت میں ہوتا ہے مفعول؟ نصب نہیں کہنا چاہیے. نصب ان کی حالت میں ہوتا ہے. اوکے. پھر اگین مفعول بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ایک سپریٹ ناؤن ہوتا ہے الگ سے ہی آتا ہے جو ظاہر مفعول کہلاتا ہے. اوکے. یا نہیں تو وہ پروناؤن ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتا ہے یا نہیں تو سپریٹ الگ سے ہی ناؤن ہوتا ہے. آبجیکٹ کتنے طریقے کا ہوتا ہے یعنی کہ مفعول کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ 2 طریقے. ظاہر اسم ایک ہوتا دو ہے طریقہ. یا نہیں تو ضمیر ہوتا ہے. ضمیر ہوتا ہے. اوکے. ظاہر اسم جو جملے میں جیسے کہ ہم فاعل کو ڈھونڈتے ہیں ایسے تم مفعول کو بھی ڈھونڈ سکتے ہو. دیٹ از دا ظاہر مفعول ہوتا ہے. یا اور ایک ہوتا ہے ضمیر جو اس کے ساتھ یعنی کہ ورب کے ساتھ لگی ہوئی ضمیر ہو سکتا ہے اور وہ آبجیکٹ یا مفعول ہو سکتا ہے. مفعول از آلسو آف 2 types. ظاہر فاعل ظاہر ناٹ دا فاعل مفعول ظاہر مفعول اور ضمیر مفعول. ضمیر مفعول ہو سکتا ہے. اوکے. تو جیسے کہ ہم نے اسم کے سٹیٹس میں پڑھا تھا کہ اسم کے سٹیٹس کتنے ہوتے ہیں؟ اسم کا اعراب کتنے طریقہ کا ہوتا ہے؟ 4 طریقے کا ہوتا ہے. اچھا نہیں مجھے 4 جو کہہ رہے ہیں وہ جواب دیں کہ وہ 4 کون کون سے ہیں. وہ جو جس نے 4 کہا ہے وہ کہیں کہ کون سے ہیں وہ 4 اعراب. ارے بھائی بتائیں جو کہا تو بتائیں بھی. اعراب کتنے طریقے کا ہوتا ہے ایک اسم کا؟ 3 اس کی طریقے کا ہوتا کتنی ہے. حالتیں ہوتی ہیں؟ مرفوع منصوب اینڈ مجرور. اب جس نے 4 کہا وہ پلیز جواب دیں. اور کون سا ہوتا ہے؟
ओके, जिसने 4 कहा शायद वो प्रॉपर्टीज को कंफ्यूज कर लिए। इसम के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, वो प्रॉपर्टी में का जो वन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है जो एराब, एराब इज ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि इसम के एराब 3 तरीके का होता है, 3 कंडीशंस में होता है, 3 हालतों में होता है। कितना क्लीन एंड क्लियर बताया जा रहा है, मगर आपके दिमागों में ये बातें नहीं उतर रही हैं, नहीं जा रही हैं। क्यों? वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, हमको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। हाँ, मेरे बेटे ने क्या कहा, बेटी ने क्या कहा, अगर वो कहती हैं तो बड़ा शौक से सुनती हैं, वो बातें दिलो दिमाग में खूब जाती हैं। ये अल्लाह के कलाम की बातें हैं, ये उलूमुल कुरान में से है, ये किसको चाहिए? कौन ले, कौन पढ़े, क्यों कर ले हम? इसकी मोहब्बत कहाँ है हमारे दिलों में? मोहब्बत जो भी है शौहरों की होती है या अंत औलाद की होती है। अब देखिए आज बच्चे घर में ही करके औलाद की मोहब्बत कैसे होती है कि क्लास को तक हम मिस कर बैठते हैं। ये मोहब्बत के एग्जाम्पल्स हैं ये सब। इसम के प्रॉपर्टीज कितने होते हैं? 4 properties. 4 properties. कौन से हैं 4 प्रॉपर्टीज? Erob, Erob, genes, एराब क्या होती है? एराब क्या है ये? एराब इसम की हालत होती है, इसम के इसम पर जो की हालत होती है। वेरी गुड, माशाल्लाह। इसम की हालत को वो बयान करता है। जो एक प्रॉपर्टी ऑफ इसम है, उस इसम की एक प्रॉपर्टी एराब जो है, उसका काम क्या है? वो इसम की हालत को, इसम की कंडीशन को बयान करता है। तो कंडीशन इसम के कितने होते हैं? इसम के कंडीशंस कितने 3 तरीके conditions. के हैं? 3 होते हैं। 3 कौन से हुए कंडीशंस? marfu, mansub, रफा नस्ब और जर या नहीं तो एंड वो जरूर। काम करने वाला होता है इसम, या नहीं तो उस पर काम किया जा रहा होता है, या नहीं तो वो इदाफी हालत में जेनेटिव केस में होता है। ओके, पोसेसर एंड पोसेशन का रिलेशन में होता है इसम, मालूम? ये 3 चीजें होती हैं। हम सबों ने पढ़ा है इसम के स्टेटस को। तो डुएर एक होता है रफउन, मरफू। डुएर यानी कि काम करने वाला, जैसे फिगर में देखते ही ये बच्चा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बॉल से खेल रहा है। जो तुमको फाइंड आउट करना है ये इसम की हालत क्या है, तो तुमको सवाल करना है हु और व्हाट। मन और मन यानी कि हु यानी कि कौन है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। कौन कर रहा है उसका जवाब है फाइल। और डिटेल अबाउट द एक्शन, ये एक्शन का डिटेल जो होता है वो होता है नस्ब, नस्बुन में होता है। जो नाउन को बयान कर रहा होता है, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द एक्शन, ये एक्शन जिस पर किया गया है उसको कहते हैं मंसूब। अब मंसूब को फाइंड आउट कैसे करना है हमको? व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह वगैरह क्वेश्चंस जो तुम करते हैं, तो जो जवाब देता है या जवाब मिलता है वो होता है नस्बुन या मंसूब। ओके, रफउन, रफउन, नस्बुन और एक होता है जर्र। ये 3 स्टेटस होते हैं इसम के। जैसे 3 स्टेटस ऑफ इसम होता है, और यहाँ और एक भी स्टेटस है, जज्मुन एक स्टेटस होता है, यानी क्या दम्मा, फतहा, कसरा, और एक क्या होता है ये, और एक हरकत क्या होती है? जज्म, jazam, सुकून। जज्म नहीं कहते हैं, जज्म। जज्म जो होता है वो इस्म में नहीं आता, क्योंकि कोई भी इस्म जज्म के ऊपर खत्म नहीं होता है, इसलिए वो स्टेटस नहीं लिया जाता। ओके, एक्चुअली सारे अरबिक लैंग्वेज में 4 रकम के स्टेटस होते हैं, रफ़उन, नस्बुन, जर्रुन एंड जज्मुन। कौन से होते हैं? स्टेटस कितने तरीके के होते हैं? rafun, nasbun, रफ jazbun, और जरूर अब जज्म जज्म इसमें काम नहीं करता, वो होता नहीं है, इसलिए हम जज्म को नहीं लेते। ओनली 3 स्टेटस बोल के हम पढ़ते हैं। ओके ओके, जैसे अब इसको मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। देखिए आप, जो एराब होता है केस एंडिंग, उसको क्या कहते हैं? केस एंडिंग। जो व्हाट और व्हाई का जवाब देता है, क्या और क्यों का जवाब जो देता है, वो क्या होता है? वर्ड ऑर्डर एक होता है ना भाई, वर्ड ऑर्डर एक होता है। वाई का जवाब, जो जवाब मिलता है वो होता है द डिटेल ऑफ द एक्ट।
سو واٹ از دا رول آف دا کیس سینڈنگ اعراب کیا ہوتا ہے؟ جو جواب دیے جاتے ہیں. اب آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کہ ایگزامپل میں نے یہاں پہ لکھا ہے یوسف سا جیکب. جیکب مطلب یعقوب. یوسف از یوسف. سا ایکشن دیکھنے کا ایکشن کر رہا ہے. یوسف سا جیکب میں آپ مجھے بتائیں سبجیکٹ کون سا ہے, آبجیکٹ کون سا ہے, اور اس کا ایکشن کون سا ہے, اس کا فعل کیا کر رہا ہے. وہ جو سبجیکٹ ہے جو فاعل ہے یوسف وہ کیا ایکشن کر رہا ہے. تو نا واٹ از دا یوسف سبجیکٹ ہیئر؟ یوسف ہے یوسف فاعل. فاعل is the کیا ہے؟ یوسف ہے. فاعل یوسف یوسف ہے. جیکب کیا ہے؟ مفعول جیکب کیا ہے؟ وہ مفعول مفعول. ہے. کیونکہ یوسف آبجیکٹ. دیکھنے کا کام کر رہے ہیں. کس کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں؟ یعقوب کو یعقوب کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں. دیکھنا بھی ایک کام ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے. تو یوسف یعقوب کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ ایکشن کیا ہے؟ واٹ از دا ایکشن؟ دیکھنے کا دیکھنے کا کام. دا ایکشن آف دا سیئنگ. سیئنگ کا ایکشن کر رہے. سو وائی جو ہوتا ہے, وائی اینڈ واٹ, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ فنکشن کیا ہے. یہ ورڈ آرڈر ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ ہے اور کون سا آبجیکٹ ہے اور کون سا ایکشن ہے. سو ورڈ آرڈر از ویری ویری امپورٹینٹ ان اے سینٹینس. اگر اب ہم جملہ کہتے ہیں ایسے کہہ سکتے ہیں جیکب کو دیکھا یوسف نے, یا نہیں تو ایسے کہتے ہیں دیکھا جا رہا ہے یوسف نے. یہ کیا یہ صحیح ہوتا ہے جملہ؟ یہ جملہ ایسے اردو میں صحیح ہوتا ہے کہ یوسف جیکب کو دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ یوسف یعقوب کو دیکھ رہے ہیں. یا نہیں تو یوسف نے یعقوب کو دیکھا. اوکے, یہی ہوتا ہے نا. اب یہی انگلش یا اردو کے جملے کو عربی میں ڈالیں. اب یہاں عربی میں جو ایکشن کا ورڈ ہے وہ پہلے آتا ہے, پہلے آ رہا ہے. رأى, سا کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رأى. یوسف, اب یہاں میں ایسے کہوں رأى یوسف یعقوب, نو کیس اینڈنگ ایٹ آل, اونلی یوسف یعقوب. اب جو ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم پڑھتے بھی ہیں. ابھی ہم نے کہا پڑھا یوسف, اس میں جزم نہیں ہوتا ہے. ہم یوسف کہہ کر فا کو جزم دے دیتے ہیں, یعقوب کہہ کر با کے اوپر جزم ڈالتے ہیں, مگر جزم اس میں نہیں آتا ہے. جزم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے اسم میں. یوسف ہوتا ہے, یوسفا ہوتا ہے, یوسفا ہی ہوتا ہے. یعقوب ہوتا ہے مرفوع کنڈیشن, یعقوبہ نصب کنڈیشن, یعقوبہ جرن کنڈیشن. اوکے, اگر ہم نے اسے کہا رأى یوسف یعقوب, تو اٹس ویری ویری رانگ وے آف ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آلسو. یہ اب ایمبیگوئس ہو جاتا ہے. کون کس نے دیکھا؟ رأى یوسف یعقوب, کون کس نے دیکھا؟ اب یہاں دونوں کے اوپر بھی, یوسف کے اوپر بھی نو کیس اینڈنگ, یعقوب کے اوپر بھی نو کیس اینڈنگ, یعنی کہ اعراب نہیں ہے. یوسف یعقوب, کوئی بھی نہیں ہے کیس اینڈنگ, صرف رأى یوسف یعقوب, تو نو کیس اینڈنگ, نو اعراب ایٹ آل. تو یہ ایمبیگوئس ہو جاتا ہے, اس کا یہ ہم کو نہیں ملتا ہے, میننگ نہیں ملتا ہے. کون کس نے دیکھا؟ یو آر ان کنفیوژن, اٹ از ایمبیگوئس. اوکے, سمجھ میں آ رہا ہے اعراب کتنا ضروری ہے, اس کے ساتھ پڑھنا بولنا کتنا ضروری ہے عربی میں. نیمز کو لیتے ہی, ناموں کو لیتے ہی اگر اس کا کیس اینڈنگ نہیں بتائے, نہیں بولے, نہیں پڑھے, تو the meaning will remain ambiguous. اور یہی مسٹیک ہم کرتے ہیں اعراب میں while reciting the Quran. While reciting the Quran we will do this mistake. ہم یہ غلطی کرتے ہیں وداؤٹ کیس سینڈنگ جو پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں, تو اٹ از اے گریٹ مسٹیک اینڈ دس از کالڈ ایز لہن. لہن آپ نے تجوید میں پڑھا ہے, لہن الجلی, لہن الخفی, دونوں ٹائپ کا لہن. لہن کا مطلب مسٹیکس. لہن از آف ٹو ٹائپس, جلی یعنی کہ کلین اینڈ کلیئر مسٹیک, اور ایک ہوتا ہے مائنر مسٹیک. لہن الخفی ہڈن مسٹیک ایک ہوتا ہے. اوکے, دونوں طریقے کے لہن کیا ہوتے ہیں, یہ مسٹیک ہوتے ہیں. لہن کا میننگ ہی مسٹیک ہوتا ہے. اور لہن میں اگر ہم
مسٹیک کر دیں گے، غلطی کریں گے تو وہ میننگ کو بدل دیتا ہے. میننگ کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا. تو سو اعراب تو کیا ہے؟ یہ کیس اینڈنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اعراب عربی اور اردو میں کہتے ہیں. تو سو دس اعراب از جسٹ لائک دا وی آئی پی. وی آئی پی کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، کیسے اس کو رکھا جاتا ہے، کیسے اس کو بتایا یا بولا جاتا ہے، کیسے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وی آئی پی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا پوزیشن ہوتی ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے. تو لہن کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہم سبوں کو پتا ہے کہ لہن کرنا ان ریسائٹنگ دا قرآن، ان ریڈنگ دا قرآن ایکسٹرا ایکسٹرا، اٹ از حرام. اور ہم لہن کتنے اچھے سے کرتے ہیں، بہت اچھے سے کرتے ہیں. تو یہاں یوسف کے اوپر نو اعراب، یعقوب کے اوپر نو اعراب means that meaning remains ambiguous. The meaning is ambiguous because there are no case ending here. So to get the proper meaning, to avoid the mistakes, to avoid lahan, okay, we have to use this VIP اعراب. اسم ہو یا فعل ہو، دونوں میں بھی اعراب آنا چاہیے. اعراب is so important کہ it is just like VIP، اتنا امپورٹنٹ ہے. اب غلطی کریں گے اسے، اب فتح دمہ کسرہ کی غلطی کریں گے، فتح دمہ کو سکون دے دیں گے، ہم سکون کی جگہ ہم ایسے اس کو فتح دمہ کر کے پڑھیں گے، اور دونوں کی آوازوں میں بین بین دمہ اور فتح میں اے کر کے ایسے جو پڑھتے ہیں، ایسی بھی کوئی آواز نہیں ہے عربک لینگویج میں، ایسی بھی کوئی آواز نہیں ہے. دمہ کی ہی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، منہ کو کیسے سرکل اپ کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو ایسے ہی کرنا ہے. فتحہ جب آتا ہے تو یو ہیو ٹو اوپن یور ماؤتھ لائک اے ڈور، اور جب کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریڈ کسرہ ود the smiling lips. لہن ان عربک لینگویج از حرام. اس کا رولنگ کیا ہے، لہن کا رولنگ کیا ہے، اٹ از حرام. سو کیس اینڈنگ از ویری ویری امپورٹنٹ، اعراب از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتانے کے بعد میں آگے بڑھ رہی ہوں. کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی اسم ہو یا فعل ہو، اس کے اوپر اعراب لگنا ضروری ہے. اعراب کے بغیر میننگ کو ہم ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو now how many types of sentences are there؟ 2 types of sentences are there. Okay, چلو کون سے which are those two types؟ جملہ جملہ اسمیہ، فعلیہ. جملہ فعلیہ. فعلیہ. تو جملہ اسمیہ، what is جملۃ الاسمیہ؟ جو جملہ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے سے جو جملہ فعل سے اسٹارٹ ہوتا ہے جملہ دو فعلیہ. جملہ فعلیہ. مبتدا خبر. اوکے، ایگزامپل جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں آپ، محمد رسول، محمد رسول. تو یہ جملۃ الاسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ اسمیہ. ہے، وائی اٹ از جملۃ الاسمیہ؟ کیونکہ اس میں سے اسٹارٹ ہوا ہے. اس سے شروع ہو رہا ہے. اوکے، اندر جملہ لیں گے، خلق اللہ الانسان، خلق اللہ، خلق اللہ الانسان. یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. کیوں ہے یہ جملۃ الفعلیہ؟ سے شروع ہو رہا ہے. اسٹارٹنگ وتھ فعل. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. چلیے جملۃ الاسمیہ کی طرف آئیں گے. جملۃ الاسمیہ کنسسٹس آف 2 components. کون سے 2 components ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر. مبتدا و خبر. تو محمد یہاں پہ 2 سنگل ناؤنس ہیں، محمد ایک ناؤن ہے، رسول ایک ناؤن ہے. تو یہ دو مفردات میں which is مبتدا and which is خبر؟ محمد محمد مبتدا، مبتدا، رسول خبر. تو دونوں کے درمیان کیا آنا چاہے میننگ میں؟ انگلش اور اردو میں رسول. انویزیبل ایز آتا ہے. محمد از اے رسول. اوکے، محمد از اے رسول، رسول از نکرہ، اے رسول. اوکے، ایز انویزیبل آتا ہے، اردو میں ہے آتا ہے. محمد رسول ہیں، محمد ایک رسول ہے، ایک رسول. تنوین کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ایک یا چند ہم کو جمانا ہے اردو میں، انگلش میں اے اور این ہم ایڈ کرتے ہیں. تو محمد ایک رسول ہیں یا ہے، اب میں عزت سے کہہ رہے ہیں تو ہیں آ رہا ہے یہاں پہ، تو انویزیبل ہیں اس میں آتا ہے. Now coming towards the جملۃ الفعلیہ، خلق اللہ الانسان. What is خلق؟
فعل فعل ماضی پیدا کرنے والا. اس نے پیدا کیا. میں نے کہا یہ آپ نے میننگ کی طرف کیوں جل رہے ہیں آپ؟ فعل ماضی ہے خلق. فعل ماضی کہا سوال کچھ کیا جاتا ہے، جواب کچھ دیتے ہیں آپ لوگ، یا آپ کے سوچوں میں ہی فرق ہے یا میرے کہنے میں فرق ہے، واللہ اعلم. تو نا واٹ از اللہ؟ اللہ ظاہر فاعل فاعل ہے. اب یہ فائل جو ہے یہ دکھائی دے رہا ہے یا چھپا ہوا ہے؟ ظاہر فاعل دکھائی دے رہا ہے. ظاہر فاعل. ظاہر فاعل. تو خلق اللہ کا میننگ کیا ہوا؟ اب میننگ بتائیں. خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے پیدا پیدا کیا. کی انگلش میں اللہ اللہ God کریٹڈ. اللہ کریٹڈ. کریٹڈ کریٹڈ، کیونکہ خلق از ماضی، کریٹڈ کا میننگ آنا ہے. اوکے. الانسان، اب یہ بتائیے الانسان میں یہ کیا آ رہا ہے؟ ایکسٹرا ورڈ آ رہا ہے. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ کیا پیدا انسان. کیا؟ انسان. انسان کیا واٹ کا میننگ جو دیتا ہے، ہاؤ کا میننگ جو دیتا ہے، وین ویئر کوسچنس کا جو میننگ دیتا ہے، تو دیٹ از دا مفعول. وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. اینڈ مفعول از آلویز منصوب وتھ فتحہ، فاعل از آلویز مرفوع وتھ ضمہ. اوکے، دیز آر آل دا کیس اینڈنگس. کیس اینڈنگ کے بغیر کوئی عربی میں ورڈ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ جزم لگا دیں گے، فیل اسم کو جزم لگا دیں گے، تو دیر از نو کیس اینڈنگ ایٹ آل. کیونکہ وائی؟ بیکاز ناؤنس دے ڈز ناٹ کیری سکون ایٹ دا اینڈ. اوکے، محمد ہی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، یا نہیں تو الرسول ہوتا ہے. اوکے، رسول وتھ لام وتھ سکون نہیں ہوتا ہے. محمد وداؤٹ ضمتان یہ نہیں ہوتا ہے. محمدو نہیں ہوتا ہے. محمدو بھی ہوتا ہے جب اس کے پہلے کیا آتا ہے؟ حرف ندا آتا ہے، یا محمد. اوکے، وہ چینجز آتے ہیں، بٹ دیر از نو سکون، سکون نہیں آتا ہے. اگر ہم نے ایسے پڑھا تو وی آر ڈوئنگ اے گریٹ لہن، اے گریٹ مسٹیک. تو چلو، یہ ہو گیا جملۃ الفعلیہ. خلق is the فعل، اللہ is the فاعل، it is the doer of the act، a doer. and الانسان مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی، اور اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں انگلش میں. سمپل سا ڈفرنس بٹوین جملۃ الاسم اینڈ جملۃ الفعلیہ. اوکے اوکے، آپ کہتے ہیں اٹ از کلین اینڈ کلیئر ہے، واللہ اعلم. ناؤ کمنگ ٹورڈ دا فعل کی اقسام. اقسام مطلب قسم، ٹائپس آف فعل. ہاؤ مینی ٹائپس آف فعل آر دیر؟ آج کا لیسن وہ ہے، چھوٹا سا ٹاپک. دیر آر ٹو ٹائپس آف فعل. ایک تو ہوتا ہے فعل لازم، another is فعل متعدی. فعل لازم، فعل متعدی. فعل لازم کو انگلش میں intransitive verb کہتے ہیں، فعل متعدی کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں، اور انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں انٹرانزٹیو ورب، ٹرانزٹیو ورب. تو فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے، یہ بھی فعل اور فاعل ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ ضمہ لیے ہوئے ہوتا ہے جو بریکٹ میں ڈالا گیا ہے. یہ مکمل میننگ دیتا ہے، کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. فعل اور فاعل ہی کمپلیٹ میننگ دے دیتا ہے. یعنی کہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو کسی مفعول کے بغیر، جیسے ہم نے کہا تھا خلق اللہ الانسان، انسان از دا مفعول، مفعول کے بغیر ہی کمپلیٹ میننگ جو فعل دیتا ہے، صرف فاعل کے ساتھ ہی میننگ کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. تو that type of فعل is called as فعل لازم intransitive verb. فعل متعدی وہ ہوتا ہے، ایسے فعل ہوتے ہیں، چند فعل ایسے ہوتے ہیں، تو چند فعل لازم ہوتے ہیں، تو چند فعل متعدی ہوتے ہیں. متعدی مطلب لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ مفعول لگا ہوتا ہے. صرف فعل کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا، مگر اس کے ساتھ متعدی یعنی کہ دوسرا ایک مفعول لگا ہوا ہوتا ہے. میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو فعل متعدی ایسا فعل ہے جسے بات پوری کرنے کے لیے، کمپلیٹ میننگ دینے کے لیے فاعل کے ساتھ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، یہاں پہ دیکھیں گے ایگزامپل. فعل لازم کا ایگزامپل دیکھیں گے. جلسہ خالد، پہلے یہ ایگزامپل کو سمجھے. جلسہ خالد، جلسہ بیٹھا، یعنی کہ وہ بیٹھا. جلسہ کا میننگ کیا ہے؟ ہی سیٹ، سیٹ وہ بیٹھا. کون بیٹھا؟ خالد. کمپلیٹ میننگ خالد بیٹھا.
اوکے. تو دس ٹائپ آف فعل اب اسے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. کمپلیٹ میننگ خالد بیٹھا، خالد بیٹھ گیا، بس کمپلیٹ میننگ ہو گیا. ہاں کہاں بیٹھا، کیوں بیٹھا، کیسے بیٹھا، چند الفاظ چند وربس وہ چاہتے ہیں، مگر جلسہ یہ ایسا ورب ہے جسے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. خالد بیٹھا، سو جلسہ از فعل لازم، خالدن از دا فاعل. تو ایسے ہی ایگزامپل سے ذهب از دا فعل لازم، ذهب خالدن. اوکے کمپلیٹ یہ ہوتا ہے میننگ. This type of فعل لازم gives the complete meaning with the file. Without مفعول they will give the complete meaning. Another example جلستا، جلسا is for مذکر، third person مذکر. جلستا یہ کیا ہے، یہ کون سا پرسن ہے، جلدی سے بتائیں. جلستا سنگولر میسکولین. Second person masculine singular. کون سا پرسن ہے، سیکنڈ پرسن سنگولر میسکولین. Second person. میننگ کیا ہوا جلستا. یو سیٹ. تم ایک تم ایک آدمی. تم ایک بیٹھے، ایسا ہوتا ہے میننگ. جلستا کا میننگ کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھا. وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن کر کے کہہ رہی ہیں، وہ کیسے جما رہے ہیں آپ. یو سیٹ. یو سیٹ، تم بیٹھا. یو سیٹ. تم آنا ہے یا تو بیٹھا. اب یہ سنگولر میں تھا، تو بیٹھا. جلستا تو بیٹھا یا تو بیٹھ گیا. میننگ سے آپ کو نہیں آ رہے ہیں، میننگ کے ساتھ نہیں لے رہے ہیں، تو کیسے سمجھیں گے آپ. پھر اگین خرجتو، اس کا میننگ کیا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے بتائیں آپ. میں بیٹھا، انا خرجتو. فرسٹ پرسن سنگولر ہم، masculine اور میسکولین. تو کیا ہوا، یہ میننگ کیا دیتا ہے. میں بیٹھا. آئی میں سیٹ. بیٹھا. ضحك without any مفعول it is giving complete meaning. اوکے اب یہاں پہ ضحك، ضحك یہ کون سا ورب ہے، اس کا میننگ کیا ہے، یہ اس کا صیغہ کیا ہے بتائیں. ہوا ضحك تھرڈ پرسن سنگولر masculine. اوکے میننگ کیا ہے، وہ ہنسا. وہ ہنسا، he laughed. اوکے وہ ہنسا، he laughed. ضحك خالد، خالد ہنسا، کمپلیٹ میننگ ہو گیا. اوکے تو ایسے ورڈز جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو دوز ٹائپس آف words they are called as فعل لازم. یہ مفعول کے بغیر کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں، مکمل مفہوم دیتے ہیں، بات مکمل کر دیتا ہے، بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. تو چند ایسے فعل ہیں جو اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے they are in need of مفعول، ان کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا، پیدا کرنا، اس کے ساتھ کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا بھائی. تمہارے ذہن میں فوراً بات آتی ہے. خالد بیٹھا ہوگا، کمپلیٹ میننگ ہے تمہاری اس میں نہیں ہے دماغ میں کہ بس خالد بیٹھ گیا، کھڑا تھا وہ بیٹھ گیا، کمپلیٹ میننگ ہو گیا. اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. خلق اللہ اگر یہ کہیں گے تو اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا، کچھ تو پیدا کیا ہوگا نا بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. پیڑ پیدا کیا، پیڑ، پہاڑ، انسان وغیرہ وغیرہ، کچھ تو ہونا چاہیے. تو خلق اللہ کے ساتھ لگا ہوا آتا ہے آدم، اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا، کیا پیدا کیا، کیا پیدا کیا اللہ نے، آدم کو پیدا کیا. اب یہاں پہ دیکھیے خالد بیٹھا، اوپر دیکھیے خالد بیٹھا، خالد سیٹ، نو ایکسٹرا ورڈز. اردو میں دیکھیے یہاں پہ ہے پیدا کیا. خلق کا میننگ ہی کریٹڈ، پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. تو اللہ نے آیا ہے، دیکھیے اللہ ہو چینجز ٹو نے. اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا، آدم کو، آدم کو پیدا کیا. تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا. تو خلقہ ہیئر یہ بھی فعل ہے مگر اٹ از فعل متعدی. وائی اٹ از فعل متعدی؟ بیکاز اٹ از ان نیڈ آف اے مفعول ٹو گیو دا کمپلیٹ میننگ.
اوکے اللہ نے آدم کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ that is the answer will be مفعول. اس لیے آدم it is مفعول, it is in نصب condition. اللہ is the file, it is in رفع condition. اللہ who is there, see here, who is there, so it is file. آدم it is مفعول. how do you say آدم is مفعول؟ کیسے بتا سکتے ہوں کہ آدم مفعول ہے؟ کیونکہ منصوب ہے. منصوب حالت میں. منصوب. another example of the فعل لازم. ذهبت زينب. ذهبت. ذهب is the فعل لازم. فعل لازم means no need of مفعول. مفعول. متعدی means نیڈ مفعول. need of. ذهبت ایسا فعل ہے یا فعل لازم, no need of مفعول. فاعل آ گئے تو it gives the complete meaning. زینب. ذهبت کا یہ کون سا صیغہ ہے بتائیں؟ تھرڈ پرسن سنگولر فیمینائن. فیمینائن ہے, تو اس لیے باہر مفعول کو ڈھونڈنا چاہیے. زینب, what is this زینب؟ مرفوع. آؤٹ سائڈ ڈوئر. ظاہر آؤٹ سائڈ فاعل. ڈوئر, ظاہر فاعل. کنڈیشن کیا ہے اس کا؟ مرفوع ہے. تو سو ذهبت اس فعل لازم. یہاں بھی دیکھیں گے متعدی فعل کے ایگزامپلس لیں گے, اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کریں گے. اب ذهبت زینب کمپلیٹ میننگ دیتا ہے کیونکہ وداؤٹ مفعول اٹ گیوز دا کمپلیٹ میننگ, دیٹس وائی ذهبت از دا فعل لازم. الی المدرسۃ, مدرسے کی طرف. اب یہ کیا ہے؟ الی المدرسۃ, یہ کیا ہے؟ جار مجرور. مرکب جار. مرکب جاری. مرکب جاری ہو گیا. تو مرکب جاری کیا کہلاتا ہے یہاں پہ؟ یہ جملۃ الفعلیہ ہے. جملۃ الفعلیہ میں کیا کہلاتا ہے مرکب جاری؟ متعلق فعل. متعلق فعل. اگر یہ جملۃ الاسمیہ میں آتا تو وہ کیا کہلاتا؟ متعلق کی خبر. متعلق خبر. جملۃ الفعلیہ میں آتا ہے مرکب جاری تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ متعلق فعل. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں گے فعل متعدی وہ فعل ہے جو فعل پلس فاعل, فاعل جو مرفوع ہوتا ہے اس کے ساتھ مفعول, فاعل کے ساتھ مفعول کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور مفعول ہمیشہ فتحہ لیے ہوئے ہوتا ہے, تب بھی جا کر وہ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. لازم وہ ہوتا ہے فعل پلس فاعل, اٹ گیوز دا کمپلیٹ میننگ. فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل پلس فاعل پلس مفعول gives the complete meaning. Without مفعول that does not give complete meaning. اوکے, چند ایگزامپلس اس میں بھی لے کر دیکھیں گے. تو الحمدللہ خلق. خلق یہ ایسا فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے, قتل. قتل, اب قتل کیا, کس نے قتل کیا؟ کس کو قتل؟ قتل کسی کو تو قتل کرتا ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کو قتل کیا نہیں آئے گا تو قتل از انکمپلیٹ, میننگ کمپلیٹ نہیں دیتا ہے وداؤٹ دا مفعول. ایسے ہی ضرب از اے فعل متعدی, شرب فعل متعدی. اردو میں سمجھنے والوں کو بہترین ٹپ یہ ہے کہ جو ورب کے میننگ میں اردو میں میننگ میں نے آتا ہے, نے. خلق اس نے پیدا کیا, قتل اس نے قتل کیا. صحیح, خلق اس نے پیدا کیا, قتل اس نے قتل کیا. نے جو آتا ہے اردو میں تو that فعل is called as the فعل متعدی. انگلش میں یہ ٹپ نہیں ہے, you will get only in اردو. ضرب اس نے مارا, نے آتا ہے تو it is فعل متعدی. شرب اس نے پیا. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں ذهب اس نے گیا ہوتا ہے اردو میں, اردو والے بولے آپ اس نے گیا, یہ صحیح جملہ ہے؟ نہیں کیا ہونا چاہیے؟ ہو گیا. تو سمجھے آپ, وہ بیٹھا. جلستا تو بیٹھا, خرجتو میں نکلا. اوکے, تو یہاں پہ نے نہیں آتا ہے فعل لازم. فعل متعدی میں ایسے فعل آتے ہیں جس میں نے کا میننگ ہوتا ہے تو دوز وربس آر کالڈ ایز متعدی. اوکے, ایگزامپل خلق اللہ, ابھی جو ایگزامپل جو لیا تھا پچھلی سلائیڈ میں, خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا, فعل متعدی. فعل خلق از the فعل متعدی, اللہ is the فاعل. الانسان, انسان with فتح it is مفعول. اللہ نے پیدا کیا, کیا پیدا کیا؟ اب یہاں ہے خلق اللہ آدم, آدم کو پیدا کیا, اللہ نے آدم کو پیدا کیا. خلق اللہ الانسان, اللہ نے پیدا کیا, کیا پیدا کیا؟ انسان کو. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا.
خلق اللہ الآدم خلق اللہ الانسان، یہ سب قرآن کے ہی الفاظ ہیں. تو نا مفعول بھی جو ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے. بھی جو ہوتا ہے مفعول بھی، میں اگر کہوں مفعول بھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اٹ از دا ڈائریکٹ آبجیکٹ، اور انگلش میں ڈن ٹو، کہ جس کو کام کیا گیا. تو یہ فعل عربی میں فعل کیا ہوتا ہے؟ ایکشن پلس ٹائم پلس ڈوئر. ایکشن ہوتا ہے، اوکے، ایکشن مطلب عمل، کام پلس وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، زمان ہوتا ہے، پلس ڈوئر بھی ہوتا ہے، کرنے والا. تب کہیں جا کر فعل بنتا ہے. فعل میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فارمولے کی طرح یاد رکھیں آپ، کیا کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے، ایکشن ڈوئر Action پلس plus ٹائم. ٹائم اور ڈوئر. ایگزامپل، فعل کے ذهب he went، جلس he sat، نصر he helped. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں گے اگر اس کو مجھے مفعول بھی ایڈ کرنا ہے، یہ کمپلیٹ، یہ ہوتے ہیں فعل لازم، کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں وداؤٹ اینی مفعول. مفعول مجھے ایڈ کرنا ہے ان دا فارم آف ضمیر. نصرہ، نصرہ کا میننگ کیا آیا یہاں پہ؟ he helped. who is him؟ نصرہ he helped him. نصرہم he helped them. اس نے مدد کی. دیکھیں یہ نصرہ he helped، اس نے مدد کی. اس نے مدد کی اس کی، یعنی کہ کوئی تو ہوگا، وہ جو مفعول ہے اس کی. اس نے مدد کی اس کی. نصرہم وہ مدد کیا ان کے، اس نے مدد کیا ہم ان سب کی. سمعہا اس نے سنا اس عورت کو. ہا از عورت کی مؤنث، یہ مؤنث کو سنا. ہی ہرڈ اٹ، ہا کا میننگ ہم بھی ہو سکتا ہے، ہو اور ہا، ہم اور اٹ دونوں بھی میننگ آ سکتے ہیں. ہی ہرڈ اٹ، ہی ہیلپڈ دیم، ہم از دیم. سی یہ جو ہو، ہم، ہا ہے فعل کے ساتھ، تو دس از دا مفعول بھی. مفعول بھی کا کنڈیشن کیا ہے؟ دے آر منصوب. تو واٹ از مفعول بھی؟ جس پر فعل کا عمل ہو، جس کے پر ایکشن کیا گیا ہے. ڈن ٹو، ڈن ٹو یعنی کہ کام کیا گیا ہے، جس پر مطلب جس پر فعل واقع ہو جاتے. فعل مطلب کام ہو گیا ہوتا ہے. فعل پلس فاعل پلس مفعول. مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. بریکٹ میں ڈالا ہے مفعول منصوب. پھر اگین مفعول از آف ٹو ٹائپس. کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا فعل از آف ٹو ٹائپس، مفعول از آلسو آف ٹو ٹائپس. نمبر 1 از اسم ظاہر، اس میں ضمیر ہے. مفعول ظاہر، مفعول ضمیر. اور جو ایسی ضمیر جو جڑ کر آتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا جو جڑ کر آتی ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، الگ سے نہیں آتی، لگی ہوئی تھی. نصرہو، نصرہم، سمعہا. اور دونوں بھی اس میں ظاہر ہو، فتحہ والے لیے ہوتا ہے. جو ضمیر جڑ کر آتی ہے وہ بھی فتحہ لیے ہوئے ہوتی ہے. اللہ میں نے پہلے ایک اس کا اینیمیشن نہیں بنایا. اوکے، مفعول از آف ٹو ٹائپس. ایک تو ہے ضمیر مفعول، ظاہر مفعول. جیسے کہ ظاہر فاعل، ضمیر فاعل ہوتی ہے، اسی طریقے سے ضمیر مفعول اور ظاہر مفعول. اوکے، تو ظاہر مفعول میں بھی مفرد اسم ہو سکتا ہے، یا مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، مرکب اضافی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری، مرکب عطفی، مگر ظاہر مفعول مرکب جاری نہیں ہو سکتا. اوکے، سارے یہ مرکبات ظاہر مفعول کی صورت میں آ سکتے ہیں، مگر مرکب جاری ظاہر مفعول نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے مرکب جاری؟ اور یہ سب کا سب کا کنڈیشن منصوب ہوتا ہے. سارا مرکب توصیفی منصوب، سارا مرکب اضافی منصوب، کیونکہ بیکاز دے آر ایکٹنگ ایز ظاہر مفعول. واٹ اباؤٹ مرکب جاری؟ مرکب جاری مفعول بن کر نہیں آتا ہے، بلکہ کیا بن کر آتا ہے؟ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا، الی المدرستی. کیا ہوتا ہے وہ؟ متعلق فعل بن کر آتا ہے، فعل کے متعلق بن کر آتا ہے. something more extra information about the file، متعلق فعل. اوکے، چلیے ایگزامپل کیا ہے دیکھیں. ضرب حامد محمودا. اب آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از ضرب؟ فعل ماضی. فعل ماضی، حامد فعل ماضی ہے. فاعل. 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 محمودا
مفعول ظاہر مفعول یہ تو ظاہر ہے نا، یہ دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو. ان دا فارم آف پہلا ہی مفرد اسم سنگولر ناؤن کی شکل میں ظاہر مفعول بن کر آیا ہے. حامدن کنڈیشن کیا ہے اس کا؟ رفعون. وائی بیکاز اٹ از فاعل. فاعل محمودن ہے یا محمودن ہے یہ؟ منصوب ہے. محمود محمودن. اب یہاں ضربا ہی ہٹ، ہو ہٹ ہوم. اب بتائیں کس نے کس کو مارا؟ حامد یہ حامد محمود نے محمود کو مارا. محمود کمار حامد نے محمود کو مارا. اور ایک 5 منٹ کے بعد جواب دیں گے آپ سب بولنے کے بعد. میں بیٹھ کر انتظار کروں گی آپ کے جوابات کا. تو جملۃ الفعلیہ میں مفعول کی مثالیں ابھی آپ نے پڑھا. 2 ٹائپ کے یہ تھے، 2 ٹائپس تھے. ایک تو مفعول به اسم ظاہر، another one is the اس کا یہ ہے اسم ظاہر کا یہ ضرب حامد خالدا. ضرب is the فعل، حامد is the فاعل، خالدا is the مفعول به. خالد نے حامد کو مارا. اکل زید طعاما. اب اس کا میننگ کیا ہونا چاہیے؟ اکلا مطلب کھانا کھانا، کھانا کھایا. زید نے کھانا کھایا. اس نے کھانا کھایا. زید نے کھانا کھایا. اکل زید طعاما. اوکے، this is first type، فعل plus فاعل plus مفعول به. مفعول به اسم ظاہر جیسے یہ اسم ظاہر خالدا طعاما. دوسرا سیکنڈ ٹائپ از فعل plus مفعول به plus فاعل آتا ہے. فعل کے فوراً بعد مفعول به کے جو جڑ کر ضمیر اسی میں وہ فعل میں ہی جڑ کر آ جاتی ہے، لگی ہوئی آ جاتی ہے، پلس فاعل الگ ہوتا ہے. سحر ضربہ who is the مفعول به. ضربہ is the فعل plus مفعول به plus فاعل. ضرب حامد، حامد نے مارا. کس کو مارا؟ خالد کو. مارا. نو 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 خالد نہیں ہے نا، یہاں خالد نہیں ہے. حامد اس نے کو اس کو مارا. اس کو مارا. حامد نے اس کو مارا. اس کو سحر ہو، دس از دا مفعول به. یہ مفعول به کہاں پہ رہا ہے؟ ضربہ فعل کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے. اکلہ، اکلہ زید. زید نے کھایا اس کو. زید نے اس زید کو نے نے کھایا. اس کو کھایا. اس کو ہو کھایا. آیا ہے نا بھائی مفعول. جی مفعول به. زید نے کس کو کھایا؟ اس کو. اس کو کھایا. اس کھانے کو یا اس پھل کو وغیرہ جو بھی ہے ہو ہے وہ اس کے بات ہو رہی ہے. اکلہ. تو یہاں پہ دیکھیے خالدن طعاما مفعول به ظاہر ہے، یہ اسم ظاہر ہے. یہ یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول به اسم ضمیر. ضمیر مفعول ضمیر اس کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، فعل کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہے. ضربہ، ضربہ از دا کمپلیٹ فعل. ضربہ ضرب نہیں ہے یہاں پہ سیر. ضربہ اکلا، اکلا از دا کمپلیٹ فعل. اکلہ، اکلا کا میننگ کیا ہے؟ کھایا. اس نے کھایا. اس نے کھایا. اس اس نے کھایا. نے کھایا. اس نے کھایا. کس کو کھایا؟ اس کو کھایا. اس کو اس کو کھایا. کھایا نہ ہو اس کو. اس نے کھایا اس کو. اس نے کھایا. کس نے کھایا؟ زید نے کھایا. زید نے چلو زید از دا فاعل. فاعل جو ہے زیدن فاعل. زید نے اس کو کھایا. تو اس طریقے سے آپ کو دیکھ کر سمجھ کر لینا چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں گے قرآن کے ایگزامپل لے کر. نصر اللہ، نصر اللہ ابراہیم. نصر یہ کیا ہے؟ یہ پہلے ماضی تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن. اللہ. واٹ از اللہ؟ ظاہر فاعل. ظاہر ابراہیم مفعول. ظاہر ظاہر مفعول. کون سا ہے؟ یہ ظاہر مفعول ہے، یہ جڑی ہوئی ضمیر ہے. یہ ظاہر مفعول. ظاہر ظاہر مفعول ہے. تو اب میننگ کیا ہوا؟ نصر اللہ ابراہیم کا میننگ کیا ہوا؟ آپ بتائیں. اللہ نے اللہ نے ابراہیم کی مدد کی. ابراہیم علیہ السلام کی کس مدد. نے کس کی مدد کی؟ اللہ نے اللہ ابراہیم. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. اگر آپ نے یہ صرف فتح ضمہ کو غلط پڑھ دیا تو میننگ کیا ہو جائے گا؟ چینج. نصر اللہ ابراہیم اگر آپ نے پڑھ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مدد کی. ایسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو کتنی بڑی ہم لہن کر دیتے ہیں، کتنی بڑی لہن کرتے ہیں. اور ہم فتح ضمہ کے ساتھ غلط پڑھنے میں وی آر ایکسپرٹس.
we are experts. आराम से नहीं भी है तो उसको फतह दे दमा दे देते हैं, जो लिखा हुआ था उसको हम खा लेते हैं. कितनी बड़ी लहनुल जुल है, कितनी जरूरत है कुरान को समझने के लिए इन इराब को समझा जाए. Another example, खलक़ल्लाहुल इंसाना. इसका मीनिंग क्या है जल्दी से बताइए. कौन सा फेल है, फाइल मफूल है? अल्लाह ने अल्लाह इज़ ज़ाहिर फाइल, अल इंसान इज़ ज़ाहिर मफूल. अल्लाह ने पैदा किया इंसान को. इंसान को किसने किसको पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया. इंसान पैदा. Okay, what is खलक़ा? फेल मादी. अल्लाह इज फाइल, अल इंसाना इज मफूल, मफूल यानी तो मफूल बिही भी कह सकते हैं आप. Another example, क़तल दाऊद जालूता. सूरह बकरा में इतना पढ़ते हैं आप. What is क़तला? फेल मादी. फेल मादी. दाऊद फाइल, जालूता मफूलुन बिही. मफूल बिही. तो मीनिंग क्या हुआ? क़तला, कत्ल किया. दाऊद किसने कत्ल किया? कत्ल किया. अच्छा चलिए, मैं कुरान पढ़ने के दौरान ऐसे पढ़ देती हूँ, क़तल दाऊद जालूत. ऐसे तब उसका मीनिंग क्या हुआ? हो जाए जालूत ने कत्ल किया दाऊद. ऐसे हो सकता है? नहीं. तो हम आराम से पढ़ते हैं ना, कितनी अच्छे से हम फतह दमा को पढ़ते हैं और बैन बैन की आवाज भी निकाल लेते हैं. दाऊद 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 ने पढ़ते दाऊद. जालूत न तो ता में जमा है ना तू में जमा है. ऐसे पढ़ेंगे तो फिर अगेन वंस अगेन वेरी वेरी रॉन्ग. लहन हो जाता है और इट इज हराम. लहन करके जो पढ़ते हैं, मिस्टेक्स के साथ जो पढ़ते हैं, विदाउट प्रोनाउंसिंग दाऊदू, दू विद सर्कलिंग द लिप्स. जालूता, ता इज ओपनिंग द माउथ लाइक ए डोर. हम दाऊद जालूत ऐसे पढ़ते हैं. देखिए कितनी लहनुल जली हम करते हैं. अब ऐसे में आप खामोश बैठे रहते हैं. चलिए इसको देखिए. नसर ज़ैदुन हामिदन व महमूदन. अब ये नसरा बताइए, व्हाट इज दिस नसरा? फेल मादी. व्हाट इज ज़ैदुन? ज़ैदुन फाइल. फाइल. हामिदन. मफूल. व्हाट इज वाव हियर? हुरूफ अतफ. अतफ नहीं कहते, अतफ. अतफ हुरूफ अतफ. महमूदन. मफूलुन बिही. तो इस जुमले में इन दिस सेंटेंस देयर आर टू मफऊल. एक जुमले में 2 मफूल आ सकते हैं, 1 मफऊल आ सकता है, या मोर देन 2 और 3 मफूल भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी मफूल हो सकते हैं. तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग हियर? नाउ आप बोलेंगे, मैं उसके बाद में डालूंगी. आप जवाब दें, मीनिंग बोलिए. महमूद की मदद की. किसने मदद की? किसने मदद? ज़ैद ने. के नसरा ज़ैदुन फ़ेल मादी एंड फाइल. हामिदुन ये मुरक्कब अत्फी है एंड मुरक्कब अत्फी इज मफ़ऊल. ओके. नाउ अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 2 ये ले रही हूँ, 2 एग्जांपल फ्रॉम द कुरान. सूरतुल तबारक की ये है, ये अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. ओके. ख़लक़ल मौत वल हयात. अब इसको मुझे बताएं. ख़लक़ल मौत वल हयात. खलक़ा फेल मादी. फेल मादी है. मौता الموت والحياة مركب أطفي. हयाता मुरक्कब अतफी मफूलुन बिही. मफूलुन बिही. and खलका फेल एंड फाइल. फेल एंड फाइल. الموت والحياة. अब आपने कहा इसको मुरक्कब अत्फी. ओके. मफ़ऊल. Why it is मफ़ऊल? because of मंसूब अलग. Because it is मंसूब. तो मीनिंग क्या हुआ? उसने पैदा किया उसने मौत और जिंदगी को. जिंदगी और मौत को. जिंदगी. So now what is खलक़ा? फ़ेल मादी. फेल मौत मादी. والحياة मुरक्कब अत्फी. Here there is no file. File is hidden in the खलक़ा. हुआ की ज़मीर इसमें छुपी हुई है. खलक़ा he created. Okay, he created मौत व हयात. you know कि जो मुरक्कब अत्फी फिर अगेन ये मातूफ़ुन अलैह, वाव इज़ द हर्फ अत्फ, अल हयात इज़ द मातूफ. मातूफ जैसे होता है, मातूफ़ुन अलैह भी उसी का एराब को फॉलो करता है.
ये हम सब मुरक्कब अत्फी में पढ़े हुए हैं. तो ही क्रिएटेड मौत और जिंदगी. अब यहाँ पे है आयत में अल्लज़ी दवन्हु, अल्लज़ी इसमें मौसूला, एंड खलक़ल मौत वल हयात, इट इज द सिलतुस सिला, ये सिला कहलाता है. ये है इसमें मौसूल का सिला. एंड इसमें मौसूल अभी मैंने शायद नहीं कराया आपको, या करा दिया है, वल्लाहु आलम. अब बताएंगे, बोलेंगे कराया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कराया है तो कराएंगे उसको भी. अल्लज़ी इसमें मौसूल जब आता है, अल्लज़ी अल्लज़ीना, तो उसके भी टू कंपोनेंट्स होते हैं. अल्लज़ी एक तो इसमें मौसूल, इसमें मौसूल जब आता है तो उसके साथ उसका सिला होना चाहिए, उसको कहते हैं सिला. जैसे मुरक्कब अत्फी के टू कंपोनेंट्स, मातूफुन अलैहि, वाव इज द हर्फ अत्फ, अत्फ मतलब मिलाने वाला, अत्फ हुआ है हयाता पर, मातूफ, इसको कहते हैं मातूफ. मातूफुन अलैहि, वाव इज द हर्फ अत्फ, मातूफ. अल्लज़ी इसम, ये है इसमें मौसूल. खलक़ल मौत वल हयात, ये कंप्लीट जुमलतुल इस्मिया इज द सिला ऑफ अल्लज़ी, सिला ऑफ इसमें मौसूल. इंशाल्लाह बाद में देखेंगे. आपको समझ में आ रहा है तो ओके. हमने अल्लज़ी और इसमें मौसूल और सिला नहीं कराया है तो कहेंगे तो कराएंगे, नहीं तो आ रहा है आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह. अनदर एग्जांपल फ्रॉम अनदर सूरा, सूरतुल अनआम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, खलक़स समावाति वल अर्द. मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ ताकि इतने को समझे आप. देखिए, खलक़ अस्समावाति वल अर्द. अब इसका मुझे बताएं, जस्ट लाइक दिस वन, खलक़ दिस फिल एग्जांपल. मादी, पहले मादी फिल में मादी, अस्समावाति वल असमावाति, असमावाती है यहाँ पे, वल अस्समावाति अर्द है. वल अर्द, वल अर्द. अरे बताएं या खाली वल अर्द करके बैठे रहेंगे? मैम क्योंकि ये फेमिनिन प्लूरल है, प्लूरल में आती ही होता है मंसूब और मजरूर दोनों में. How do you fix? What is the i'rab of this as-samawati? यहाँ पर मंसूब है देखकर Why? How do you say कि it is mansoob? क्योंकि उसका मातूफ मंसूब है, इसलिए मातूफ आगे भी मंसूब ही होगा. Yes. तो उसको समझे आप, जैसे कि फेले मादी हो गया खलका, as-samawati. ना ही समझ में आने वालों को इस एग्जाम्पल को देखिए. मुस्लिमुन सिंगुलर, मुस्लिमूना प्लूरल, मुस्लिमीना इज आल्सो प्लूरल. मुस्लिमूना प्लूरल है या रफून कंडीशन में, यही मुस्लिमूना नस्बुन कंडीशन में आए, ये जर्रुन कंडीशन में आए तो इट बिकम्स मुस्लिमीना. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मुअन्नस, मुस्लिमतुन सिंगुलर है, तुन आया है तो इट इज रफून. अब रफून है, प्लूरल की तरफ आएंगे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, ये रफून कंडीशन में है बिकॉज ऑफ तुन, बिकॉज ऑफ दुमतन, इट इज रफून कंडीशन में. इसी कंडीशन को रफून कंडीशन से नस्बुन कंडीशन में ले जाने के लिए क्या आता है, मुस्लिमातिन. मातिन. तो इट इज इन जस्ट लाइक मुस्लिमीना मुज़क्कर मंसूब है तो मुअन्नस मंसूब मुस्लिमातिन. अल आ जाता है, अल मुस्लिमा, मुस्लिमा क्या आना है, ती अल मुस्लिमा अल मुस्लिमाती किसरा सिहिर, अस्समावाती, सिहिर, मुस्लिमाती, अस्समावाती. तो what is now, what is the condition of as-samawat? as-samawati, मंसूब. it is मंसूब. नहीं आ रहा है, as-samawati मंसूब है, मजरूर है, दोनों भी हो सकता है. तो कैसे देखें हम, मातूफ को देखें. मातूफ वल अर्द, वल अर्द इज मंसूब, तो मातूफ शुड फॉलो इट्स मातूफुन इलैह. ओके, ऐसे भी कह सकते हैं. यानी तो इस एग्जांपल को ले, दो तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं द कंडीशन ऑफ द इराब ऑफ as-samawati. तो नाउ अब उसका कंडीशन क्या हुआ, as-samawati मंसूब मंसूब. रकब अत्फी मफऊल है, मफऊल है इसलिए इट इज मंसूब. ओके, क्या मुश्किल हो रहा है समझने के लिए, मुश्किल हो रहा है नो. ना. और एक एग्जांपल ले, जअल ज़ुलुमाति वन्नूर, जअल अला फिल मादी, फिल मादी. ओके, अज़्ज़ुलुमाती वन्नूरी मफ़ऊलुन बिह. अब फिर अगेन अज़्ज़ुलुमाती आया है, जस्ट लाइक as-samawati माती. तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ज़ुलुमाती, मंसूब. मंसूब
And how do you fix it is mansoob only? It may be majroor, क्योंकि मंसूब और मजरूर में मुस्लिमातिन ही आता है. तो something is there कि तुमको fix करना है, ये मंसूब ही है. कैसे fix करेंगे ये मंसूब ही है? उसके मातूफ मातूफ का उसको मातूफ को देखें आप. अब ये मातूफ ही है क्योंकि वाव is connecting ज़ुलुमात and वन नूर. ओके, तो देखिए यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर. कैसे समझना है, कैसे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना है? चलो ना, व्हाट इज द मीनिंग हियर? उसने बनाया अंधेरों और उजालों, नूर को. उजालों. इसका मीनिंग क्या? खलक़स समावाति वल अर्द, उसने पैदा किया उसने पैदा किया जमीन और जमीन को और आसमान और जमीन आसमानों और जमीन. और जमीन. खलक़ा के पहले अल्लज़ी आ रहा है, तो वो कैसे मीनिंग लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं छोड़ रही हूँ. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है. वो अल्लाह कौन है? अल्लज़ी, वो है. द वन हु, इंग्लिश में द वन हु, वही जात है जिसने. अल्लज़ी का मीनिंग जिसने. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी तारीफ, सभी की सभी तारीफ उसी के लिए है. जिसने, अल्लज़ी जिसने, खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को. वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, आप बताएं मीनिंग इसका. व और जिसने बनाया और ज़ुलुमात इज द डार्कनेसेस, डार्कनेस अंधेरे. वन नूर और नूर को, रोशनी को. रोशनी को. अब यहाँ पे है खलक़स समावाति वल अर्द, इसके साथ मैंने अल्लाहु फाइल लगाए. खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द. अब इसको ये करें आप, इसको एनालाइज करें. अल्लाह ने पैदा किया एनालाइज करें. कहाँ मैंने एनालाइज करें? अस्समावाति वल अर्दी व्हाट इज अल्लाहु? फाइल है. व्हाट इज अस्समावाति वल अर्द? मातूफुन मुरक्कबे अत्फी मफूलुन बिही. Okay, it is maf'ul, combination of two nouns. Murakkabe atfi, it is connected with the waw. Two nouns connected with waw. तो ये क्या हो गया? कंप्लीट जुमलतुल फ़िअलिया हो गया. ओके, ये सब जुमलतुल फ़िअलिया ही है. यहाँ मैंने सिंपली टू मेक यू अंडरस्टैंड ये मैंने डाला है जुमलतुल फ़िअलिया. मीनिंग क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों और जमीन को बनाया. पैदा किया जमीन और आसमान. सबके हो गए जवाब देकर. अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए मफऊल जो आता है इसमें भी आता है दमीर अटैच्ड प्रोनाउंस, हर्फ के साथ लगा हुआ आता है. लाम इज द हर्फ, का इज द दमीर अटैच्ड प्रोनाउन. देने के दमीर मुत्तसिल, दमीर मुनफसिल को मैं नहीं ले रही हूँ कि दे विल कम सेपरेटली. अटैच्ड प्रोनाउंस दे विल बी अटैच्ड, यानी कि दे विल अटैच्ड टू एन इस्म, टू एन हर्फ, टू अ फेल. फेल से भी वो जुड़ते ही, हर्फ को भी जुड़कर के साथ भी जुड़कर आते हैं, इस्म के साथ भी जुड़कर आते हैं. तीनों के अलग अलग कंडीशंस होते हैं. क्योंकि अटैच्ड प्रोनाउंस दे आर, उनका एराब क्या होता है? मजरूर होता, मंसूब और मजरूर. मंसूब एंड मजरूर. मंसूब और मजरूर होता है. जब इस्म के साथ जुड़कर आता है तो उसका एराब क्या होता है? रसूलु इज द इस्म, हु इज द दमीर मुत्तसिल. तो क्या होता है रसूल? व्हाट इज रसूल? रसूल इज मुदाफ, हु इज मुदाफ. तो इस्म के साथ अटैच्ड प्रोनाउंस जुड़कर आते हैं तो इट बिकम्स ये इदाफा कंस्ट्रक्शन. मुदाफ एंड मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन होते हैं. यही अटैच्ड प्रोनाउन अगर हर्फ के साथ लगकर आते हैं तो वहां पे क्या होते हैं? वो मजरूर होते हैं. मजरूर हो जाते हैं. लाम इज द हर्फ जर, लका इज द हर्फ. हर्फ ये कौन सा है? हर्फ जर. तो क्या हर्फ जर, लाम इज द हर्फ जर, का इज द इस्म मजरूर.
اب یہ اس میں مجرور کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے؟ مجرور 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 ایسے ہی ان اندر حرف ناصبہ، حرف ناصبہ کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن سے جڑ کر مل کر آتا ہے ان پلس ہو، اسم حرف نصب، تو یہ ہو کیا ہوتا ہے؟ منصوب منصوب ہوتا ہے، تو اس کو کیا منصوب کہا ہوتا ہے، جاتا ہے؟ اسم ان، اسم اسم ان کا انا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب منصوب ہوتا ہے، منصوب منصوب تو حرف کے ساتھ بھی اٹیچ پروناؤن جڑ کر آتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں فعل کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤنس، سی ہیئر فعل کے ساتھ نصر، نصر تو کا میننگ کیا ہے؟ پلس ہو، نصر تو را سکون کیسے پڑھا جائے؟ نصرتہ نہیں پڑھنا چاہیے، پورا میننگ کھا جائیں گے آپ، پورا غلط ہو جائے گا۔ نصر تو یہ کیا ہے؟ بولیے آپ، نصر تو کیا ہے؟ یہ فعل ماضی، میں نے فعل مدد کی، پہلے بات اس پرسن فعل ماضی۔ اب اس میں فاعل کہاں پہ ہے؟ تو تو انتا تو کی ضمیر چھپی ہے، تو یہ تو از دا فاعل، فاعل فعل فاعل پلس فاعل، واٹ از دس ہو؟ فاعل ہو از مفعول مفعول بھی مفعول به ہو از مفعول به، اوکے، منصوب، ہاں تو میننگ کیا ہوا؟ میں نے مدد کی اس کی، میں نے اس مدد کی کی اس کی، اس کی اوکے، تو attached pronouns always attached either to an ism or حرف or فعل، ان کے ساتھ جڑ کر لگے ہوئے آتے ہیں۔ اٹیچ کا میننگ ہے اٹیچ، جڑ کر آنا، مل کر آنا، اور ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ ان کا منصوب سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ منصوب اور مجرور ہوتا ہے، منصوب اور مجرور، منصوب ہوتے ہیں یعنی تو جر ہوتے ہیں، اوکے، یہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں یا انڈیفینیٹ ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ اٹیچ پروناؤنس دے آر ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ؟ definite. یہ ڈیفینیٹ ہوتے اور ہیں، ضمیر بولیں بتائیں۔ ڈیفینیٹ اور ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب اچھا چلو، ان کی فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہوتی ہے، ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے اس میں یہ سب کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ صرف اٹ از جسٹ اے ریپیٹیشن۔ تو اسماء ضمیر متصل مفعول بن کر آتے ہیں، اوکے، ضمیر متصل فعل میں آتے ہیں، جڑ کر آتے ہیں، تو وہ مفعول بن کر آتے ہیں، اور وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں، سیر ظاہر آپ کو دکھائی دے رہے۔ نصر تو، یہاں پہ نصر تو اس میں کیا ہے؟ یہ فائل چھپی ہوئی ہے، فائل۔ ہو مفعول کھلی ہوئی ہے، دکھائی دے رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ سو یہ اتنا آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔